سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ لنڈن سے واپس آئے ہوئے سینئر صحافی جرنلسٹ حسن ایوب صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آلموسٹ 2 ویکس کے بعد جوائن کیا، if I'm not wrong 10 days ہاں 10-12 ڈیز کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے۔ سو یہ ہم پوچھیں گے وہاں سے اسٹوڈیو میں، یس اسٹوڈیوز میں، یس وہاں سے بھی آل دا وے ہمیں زوم کے تھرو جوائن کرتے رہے، لیکن یہاں پر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ناظرین، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کی جو نظر ثانی اپیل کی پر جو سماعت ہونی تھی، اس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب آج تھوڑے برہم بھی دکھائی دیے، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے عدالتی کارروائی کے اندر خطوں کو جو ہے وہ نہیں کارروائی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے حسن صاحب سے۔ صاحب بتائیے گا آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بینچ کا حصہ بننے کے بعد تھرو اے لیٹر ایک دم سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، پھر چیف جسٹس صاحب کا برہم ہونا کہ اس طرح سے عدالتی کارروائیوں کے جو ہے وہ خط شامل نہیں کیے جا سکتے۔ ہاؤ یو ٹیک دس ہول سینیریو؟ تھوڑا سی کریکشن کروں گا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھرم نہیں ہوئے آج، وہ بھرم ہوتے بھی نہیں ہیں، یعنی جس طریقے سے ہاں، لیکن وہ بات اپنی فیئر کرتے ہیں، اسٹریٹ کرتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جج کا کام کیا ہوتا ہے۔ جج اگر 5 رکنی بینچ ہے، 6 رکنی بینچ ہے، 8 رکنی بینچ ہے، 12 رکنی بینچ ہے، جتنا بھی بینچ ہے، فل کورٹ ہے، 17 رکنی بینچ ہے، وہ تمام ججز جب بیٹھتے ہیں تو ہر ایک جج اپنا جو جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی دیتا ہے۔ ججز کی یونینز نہیں ہوتی ہیں، ججز کی جو فیصلے ہوتی ہیں، ورکنگ ہوتی ہے، وہ ایز این انڈیویجول ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی ماضی کے بھی جو 63A والا فیصلہ تھا کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ووٹ دینے والا ہے وہ دینے والا جو ہے وہ نااہل ہو جائے گا، ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں جو 63A تھا، اس میں جو انگریزی تھی وہ بڑی سمپل تھی، اس میں یہ تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، لیکن ان کانسیکوینس پارٹی پالیسی اگینسٹ اگر آپ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھا کانسٹیٹیوشن کہتا تھا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور فیصلے میں کہہ دیا جی کہ ووٹ جو ہے وہ شمار بھی نہیں ہوگا اور آدمی ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے کرائم کمٹ کیا نہیں، لیکن سزا آپ کے لیے انہوں نے اس میں جو ہے وہ رکھ دی۔ تو یہ اتنا سنہرا، اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ جو فیصلہ ہے 63A والا، اس کے بارے میں جو قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو ردی کی ٹوکری کی زینت ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ اتنا اعلیٰ ہے، یعنی اس فیصلے میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ ایکٹیویزم سے بڑھ چکی ہے۔ ود ان جوڈیشری، جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ فل سوئنگ کے اوپر ہے، اور اگر جوڈیشری کو ویسے دیکھا جائے تو ملکی سیاست کے اندر بھی وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اب یہ بہت انفارچونیٹ بھی ہے اور یہ پاکستان کے لیے الارمنگ بھی ہے۔ انفارچونیٹ اس لحاظ سے کہ جن لوگوں کو قانون کا علم ہے، جن لوگوں کو آئین کا علم ہے، جنہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، یہ سادہ لوگ نہیں ہیں، جب یہ کام اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں تو یا تو یہ اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھ بیٹھے ہیں یا اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھ بیٹھے ہیں، کیونکہ جس عدالت میں یہ بیٹھتے ہیں یہ آئینی عدالت ہے اور وہ آئین پاکستان سے یہ اپنی طاقت لیتی ہے، پھر یہ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں تشریح کے نام کے اوپر۔ تو بنیادی معاملہ تو یہ ہے ماریہ، یہ 63A والا فیصلہ آج پھر دیکھیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کتنی پیشنس ہے کہ ہمیشہ ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، ان سے متعلق لوگ جو ہے وہ مغالطات بکتے ہیں، سیاستدان پولیٹیشینز ٹی وی پر آ کر ان کی جو ہے وہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی جج نے ابھی انہوں نے خود بھی کوئی توہین عدالت کی کارروائی کا انیشیٹ نہیں کی، اور نہ ہی کسی سپریم کورٹ کے توہین عدالت کی کارروائی۔ جی جب آپ جج کی تصدیق کریں گے تو کارروائی تو آغاز ہو سکتا ہے۔ جی مجھے کنٹیمپٹ نوٹس کر دیا ہے، اچھا میں نے تو صرف ایک چیز کی تھی، ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب ہیں، ان کی ڈگری جو ہے وہ فیک قرار دے دی اب تو سینڈیکیٹ نے، تو اس ٹائم میں نے کہہ دیا تھا جی کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ فیک ہے اور مبینہ طور کے اوپر میں نے کہا تھا، بٹ اس کے اوپر مجھے انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس کر دی اور فل کورٹ بیٹھا۔ تو یہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ہے،
ہائی کورٹ جو ہے نا وہ باقی تمام ہائی کورٹ بھی ماتحت ہیں سپریم کورٹ کے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہی از فرسٹ امنگ ایکولس. جو ججز ہوتے ہیں وہ جب جوڈیشل ان کا فنکشن ہوتا ہے, جب وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں تب تو وہ بیسکلی ان کا ایک ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, امنگ ایکولس بیٹھتے ہیں. لیکن ہاں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتی ہیں جس نے ریگولیٹ کرنا ہے, یعنی عدلیہ کو بھی ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے انکلوڈنگ سپریم کورٹ. تو ابھی معاملہ تو اب یہ بیسکلی 63A والا معاملہ نہیں ہے. معاملہ اب ڈر یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں وہ تحریک انصاف کی ہی آزاد ہیں یا وہ مادر پدر آزاد ہیں. اب سوال یہ ہے نا, وہ بیسکلی شبہ یہ ہوتا ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا 9 مئی کے ٹائم بھی کیا ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر تھوڑی سی مشکل آئی تو وہ جس طرح وہ پریس کانفرنسز کی ایک لائن لگ گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ نیشنل پریس کلب میں جو بندہ آ گیا تو سمجھے اس نے اظہار لا تعلقی کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور کئی انہوں نے تو سیاست سے ہی خیر آباد کر دیا. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ابھی اس وقت جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلنا چاہتے. آپ کے بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ ججز کے اندر آپس میں بھی ایک اتفاق نہیں ہے, اور آپ یہ کہہ رہے تھوڑا سا پارٹیزم تھوڑا سا ہے ججز کے اندر بھی, کچھ پارٹیز کی طرف ڈکلائنڈ ہے ان کی سوچ, دیکھیے فیورنگ دیم. پروجیکٹ عمران خان ہماری پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا لانچ کیا ہوا پروجیکٹ تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سنکرونائز تھے ہمارے جوڈیشری کے بہت سے معززین بھی, جس میں جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں ان کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے, پھر جو سابق چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, تو ان کے بارے میں یہ کچھ ایسی باتیں نہیں ہے. اس ٹائم تو لوگوں نے ٹی وی پہ تبصرے شروع کر دیے تھے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ بینچ بن گیا تو فیصلہ آئے گا. لیکن آج 63A والا جو یہ کیس ہے نظر ثانی, اس پر اگر دیکھا جائے آئین کو اور دیکھا جائے فیصلے کو, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طریقے سے وہ فیصلے کرتے ہیں, جسٹس جمال خان مندوخی جس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, جسٹس جیا فریدی جس قسم کے فیصلے کرتے ہیں, یہ پریڈکٹیبل ججز نہیں ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ جسٹس منیب اختر بڑے ہی واز امنگ دوز پریڈکٹیبل ججز تھے جو لائک مائنڈ, جن کو حسنات ملک صاحب کہتے تھے, جن 5 ججز کو لائک مائنڈیڈ ججز کہا جاتا تھا, بلکہ کہا تھا حسنات ملک صاحب نے, وہ پریڈکٹیبل ہیں, ان میں جسٹس منیب اختر شامل ہیں. تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب انہوں نے کرنا کیا ہے, اب کل انہوں نے یہ کہا کہ اگر کل تک وہ آتے ہیں, ہم بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آتھر جج ہیں 63A کے, تو وہ آئیں نا, بیٹھیں اور بتائیں, جسٹیفائی کریں یا اپنے سنیں, ریویو کی درخواست سنیں, ریویو کی جو اپلیکیشن ہے اس نے کیا موقف اپنایا ہے, وہ پریئر سنیں, وہ کیا دلائل دیتے ہیں اس کی سپورٹ میں, اس میں کیا لا بتاتے ہیں, اس کی سپورٹ میں کیا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کیا چیزیں جو ہے آرٹیکلز ہیں وہ بیان کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں تب ہوں گی نا جب ایک دفعہ کیس جو ہے وہ آرگو ہونا شروع ہوگا. یہ محترم تو بینچ کے اوپر اعتراض کر کے چلے گئے. اب کہتے ہیں جی کہ ان کو اعتراض ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو نہیں بنی ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی نہیں بنی ہے وہ قانون کے تحت بنی ہے, آرڈیننس کے ذریعے. جب آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو امینڈ کر دیا تو یہ آج رائج الوقت قانون ہے, اور جو عدلیہ ہے یعنی ہماری عدلیہ وہ قانون اور آئین سے بالا تر تو نہیں ہے, وہ انڈر ہے. تو اب یہ بنیادی جو ہے ایشوز سامنے کھڑے ہو چکے ہیں. اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ زیادہ سپیریئر ہونا چاہیے یا آئین پاکستان؟ آئین پاکستان. آئین پاکستان, ٹھیک ہے, رائٹ آنسر ہے. کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین پاکستان کو ہی لے کے چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ چلے نا, ان کا رول یہ ہے, چلیے تو آپ کا کانسٹیٹیوشن نے یہ رول ان کا ڈیفائن کیا ہے, کانسٹیٹیوشن نے یہ رول ان کا ڈیفائن کیا ہے. کانسٹیٹیوشن نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ہی امینڈ کر دیں تشریح کے نام کے اوپر. یعنی جہاں پر آئین خاموش ہے نا, جہاں پر آئین میں چیزیں جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے اس کو الیبوریٹ نہیں کیا, اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے. جیسے 62(1)(f) تھا, تاحیات نائلی کا قرار دے دیا, وہ کسی حد تک کچھ جسٹیفیکیشن تھی. جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ کمپیریٹیولی انہوں نے جو فیصلے دیے انہوں نے کم از کم ایک جو ہے نا سامنے ایک موقف ایک جو ہے نا وہ ایک رکھا, ایک ریزننگ رکھی. مطلب یہ فیصلہ ریسنٹ ہے والا, اس میں تو ریزننگ ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ منیب صاحب کیوں اس کا پارٹ اب نہیں بنیں گے یا بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ منیب صاحب کو پرابلم جو ہے میرے خیال کے مطابق ان کو اور کچھ اور ججز کو اب پرابلم جو ہے وہ 63A والے فیصلے سے نہیں, ان کو پرابلم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد قائم ہونے والی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ہے.
اب یہ آپ کا کام تو جو آپ سامنے آپ کے مقدمہ آیا فیصلہ کرے. یہاں تو پٹاری میں سے نئی نئی چیزیں نکالی جائیں گی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہاں پر ہمارے جو ججز ہیں معذرت کے ساتھ, وہ مطلب آپ فیصلے کریں نا جی. جو عوام کے مقدمات ہیں, اگر یہ فیصلے کر رہے ہوتے تو پینڈنسی اتنی ہوتی. 60,000 کو ٹچ کیا ہوا ہے اس نے سپریم کورٹ میں, لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ملک میں 2.4 ملین 2.5 ملین ہو چکے ہیں مقدمات. یہ پینڈنسی ہے آپ کی ملک کے اندر جوڈیشری کی. تو ایسی پرانے کیسز بھی کھل سکتے ہیں اس میں پھر, کس کے اندر, جب فار ایگزامپل اگر نہیں اب دیکھیں نا 63A کے تحت کیا ہوا تھا کہ پنجاب کی جو حکومت تھی حمزہ شہباز صاحب کی, وہ گر گئی تھی. جب وہ حکومت گر گئی تھی تو اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں, پرویز الہی صاحب بن گئے تھے چیف منسٹر. دیکھیے اب وہ تو ڈاکٹرن آف پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی, وہ انووک ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ حمزہ شہباز آج سی ایم تو نہیں بنیں گے نا. اب تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ الیکشنز ہو چکے ہیں, دوبارہ وہ سی ایم ہیں, وہ بھی الیکٹڈ ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب جس طرح الیکٹ ہوئے تھے, وہ تو بڑی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں جب ان سے بات کی گئی تھی اعظم رضی تاڑ صاحب نے. تو جسٹس منیب اختر بھی اس بینچ کا حصہ تھے اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو اس کیس کے اندر جب انہوں نے پنجاب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا پھر آ جائیے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جب عمران خان کو کہیں تھوڑی بہت سپورٹ مل رہی ہو تو پھر گڈ ٹو سی یو بھی آ جاتا ہے, ویلکم خان صاحب. اور پتہ ہے مرسیڈیز میں بلایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کو جو پرزنرز وین ہے جو APC کہتے ہیں کہ ATC کہتے ہیں, اس کے اندر نہیں لے کر آنا, اس وین کے اندر نہیں لے کر آنا. جیل ہوتی ہے. دیکھیں جیل ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو ہاں کچھ سہولیات ملی ہوئی ہیں, وہ یہ سہولیات جو ہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب کو نہیں اویلیبل تھی, میسر نہیں تھی. شاہد صاحب نے جس طرح جیل کاٹی دلیری کے ساتھ کاٹی. اب عمران خان صاحب اتنی دلیری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ 6 مرتبہ تو ہو گیا, تو کتنی مرتبہ کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے مار دیں گے, مجھے یہ ہو جائے گا. کبھی جناب بیگم کی جو ہے وہ پوائزن نکل آتی ہے, کبھی ہارپک نکل آتا ہے. یہ دلیری ہوتی ہے. اب مجبور ہیں آپ کہہ دیں, کاٹنی تو کاٹنی ہے نا. آپ روتے ہو, ہمیں کیا پتا میں کون سے جیل کے اندر موجود ہوتا ہوں. لیکن آپ تو خود دنیا کے سامنے پولیٹیکل نیریٹو تو یہی دے رہے ہیں جی, بڑی دلیری سے عمران خان جیل کاٹ رہا ہے. دلیری تو تب ہوتی نا کہ کہتا کہ جناب مجھے, اور اتنے پیغامات بھجوا چکے ہیں, میرے سورسز بتاتے ہیں, اتنے میسیجز. فون یوز تو کرتے رہے نا, وہ تو انہوں نے بیسکلی جنرل فیض حمید کے ذریعے وہ خاصی سہولیات ان کو میسر تھیں. ابھی جب سے یہ سمجھ لیں کہ اگست سے یہ ان کی اصل جیل سٹارٹ ہوئی ہے, یہ اس اگست سے. تو ویسے ان کو اس کے پیچھے بھی آپ کا ہی ہاتھ ہے مجھے لگتا ہے. ان کو آپ نے بار بار اتنا بولا ان کو سہولیات مل رہی ہیں کہ ان سے چھن گئی ہیں. نہیں اصل میں ان کا جو نمبر ہے وہ قیدی نمبر تو پریزن نمبر ہے 495, لیکن لوگ کہتے ہیں وہ 804, لیکن اب ان کے 420 دن پورے ہو چکے ہیں. تو اب قیدی نمبر 420 تو بنتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, لیٹس سی. اب 804 بنتے ہیں, 420 بنتے ہیں, لیکن آپ کی جو خواہش تھی نا وہ ایٹ لیسٹ پوری ہو چکی ہے. ان سے بہت سی سہولیات جو ہے وہ چھین لی گئی ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی تھا. مزید تمام ایسی اپڈیٹس کے لیے اور تبصروں کے لیے آپ آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.